السلام علیکم ریڈرز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول دل جان کے ایپیسوڈ 10 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ۔ ناول میں دل جان، رائٹر مانیہ خان، یعنی کہ مینڈ، ایپیسوڈ ہے 10۔ ہم ان کی بستی میں، پانچوں انگلیاں گھی میں، ان سے شادی کرنی ہے، ان سے شادی کرنی ہے، ہم ہیں جن کی شادی میں۔ دلروز کی آج بارات تھی اور غازان کے لیے یہ بارات اس کے دل اور اس کی محبت کے جنازے کی اہمیت رکھتی تھی، لیکن آج وہ اپنا ضبط آزمانا چاہتا تھا۔ آخر غلطی تو اسی کی تھی نا، کیونکہ پہلے دلروز کا دل اسی نے توڑا تھا، تو اب پھر اپنے دل کی تکلیف پر شکایت کیسی؟ بارات کا فنکشن مری کے بہت بڑے ہال میں ہونے والا تھا اور ابھی تھوڑی دیر تک سب لوگ میرج ہال کے لیے نکلنے ہی والے تھے۔ غازان نے شیشے میں تیار ہو کر اپنا عکس دیکھا تو خود پر ہی تکلیف سے ہنس پڑا۔ تو پھر غازان ملک آج اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھے گا۔ اگر یہی سزا تھی میری تو اس سے بہتر مجھے موت ہی آ جاتی، کیونکہ جیتے جی مرنے سے بہتر موت کی نیند ہی سو جانا ہے۔ وہ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس سے مخاطب تھا، جبکہ اس کا عکس بھی اس کو افسوس اور ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا جو برسوں بعد آئینہ، پہچان نہ پایا خود کو۔ آنکھوں میں آنسو لے کر میرا عکس بھی دیکھ رہا تھا مجھ کو۔ افسوس کرتا اپنی حالت پر میں یہ سمجھ نہ پایا، خود ہی ہوں قصوروار یا دوشی ٹھہراؤں تجھ کو۔ یہ میرا اپنا شعر ہے، از قلم مانیہ خان۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے غازان نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اور وائلٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی ہال نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے آرمی آفس کچھ کام تھا۔ اس وقت سب لوگ میرج ہال میں موجود تھے، جبکہ دلہن بنی دلروز برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ مسرت بیگم کا تو حال خود غازان والا تھا، ان کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر ان کا بھی دل دہل رہا تھا کہ دلروز تھوڑی دیر بعد حماد کے نام ہو جائے گی، اور ان کا بیٹا، جس نے کل رات ہی ان کے اسٹارٹ کرنے پر اپنے دل کی حالت انہیں بتائی تھی، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ان کا دل کر رہا تھا وہ دلروز کے پاس جائیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے۔ ہاں، وہ جانتی تھی غازان نے غلط کیا تھا، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی تھی۔ وہ دل سے بات کر بھی لیتی، لیکن غازان نے کل رات ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ دلروز سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گی۔ خود میں ہمت جمع کرتی وہ برائڈل روم میں آئیں۔ ان کے لیے بھی مشکل تھا دلروز کو کسی دوسرے کے نام کی دلہن بنے بیٹھا دیکھنا، لیکن وہ غازان کے ساتھ ساتھ دلروز کی بھی تو ماں تھی، اس لیے ابھی وہ غازان کی ماں نہیں بلکہ دلروز کی ماں بن کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ برائڈل روم میں داخل ہوتے ہی انہیں دلروز وہاں رکھے صوفے پر بیٹھی نظر آئی، جو نہ جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ دلروز! مسرت بیگم نے اسے پیار سے پکارا تو اس نے اپنی اداس نظریں ہاتھوں کی لکیروں سے ہٹا کر مسرت بیگم کی جانب اٹھائی تھیں اور انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر مسرت بیگم جانتی تھیں کہ اس کی مسکراہٹ بناوٹی تھی۔ دلہن کے روپ میں تیار ہو کر بیٹھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ کوئی شاعر اس کی خوبصورتی اپنی شاعری میں بیان نہ کر پاتا اور کوئی مصور اس کا عکس تیار نہ کر پاتا، لیکن اس کے اس حسین چہرے پر ایک اداسی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے نہیں جا رہی بلکہ اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے دلروز، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آج تو تمہاری شادی ہے نا، وہ بھی تمہاری پسند سے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مسرت بیگم اس کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھتیں، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگیں، جبکہ دلروز ان کے سوال پر آگے ہو کر ان کے گلے لگی تھی۔ اس کے یوں آگے ہونے پر برائڈل روم میں اس کے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی چھنچھناہٹ گونجی تھی۔ امی، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، دلروز نے بھاری لہجے میں کہا تو مسرت بیگم نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے اسے دلاسا دیا۔ میں بھی تو تمہاری امی ہوں نا میری جان، اور اگر تم ایسے اداس ہو گئی تو تمہاری ماں کو برا لگے گا، تمہارے اداس ہونے سے وہ بھی اداس ہوگی، تو ایسے اداس نہیں ہوتے۔ مسرت بیگم نے اسے سمجھاتے کہا تو دلروز سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب نہیں رونا میرا پیارا بچہ، مسرت بیگم اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولیں تو دلروز نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم خوش ہو اس شادی سے؟ مسرت بیگم زیادہ دیر خود کو روک نہ سکیں، اس لیے انہوں نے دلروز سے پوچھ ہی لیا، جبکہ ان کے سوال پر دلروز کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ دلروز بتا دو تم خوش نہیں ہو۔
اس سے پہلے وہ مسرت بیگم کو جواب دیتی برائڈل روم کا دروازہ کھلا تھا اور صبا اندر آئی تھی۔ تائی امی آپ کو امی بلا رہی ہیں، وہ بابا لوگوں کے کچھ دوستوں کی فیملی آئی ہے تو ان سے ملنا ہے۔ صبا نے آتے ہی مسرت بیگم کو ہاجرہ بیگم کا پیغام دیا تو مسرت بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا دلروز میں ذرا جا کر باہر مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ دلروز کے گال تھپ تھپاتی صبا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دلروز نے اپنی اداس آنکھیں واپس اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ٹکا لی تھیں۔ بارات کا ٹائم رات 9 بجے کا تھا، لیکن اب 10 بجنے والے تھے اور ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ہی کافی پریشان تھے ابھی تک بارات کے نہ آنے پر۔ حماد سمیت اس کے سب گھر والوں کے موبائل بھی سوئچ آف آ رہے تھے۔ غازان ابھی تک میرج ہال نہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ میرج ہال سے پہلے اپنے آرمی آفس گیا تھا کچھ کام کے سلسلے میں، مگر وہاں پر اسے کافی دیر لگ گئی تھی اور ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ مسرت بیگم بھی اسے کال کر کے بار بار آنے کا کہہ رہی تھیں، اس لیے وہ اپنا باقی کام پینڈنگ پر رکھتا جلدی سے میرج ہال کے لیے نکلا تھا۔ وہ کبھی بھی نہ جاتا میرج ہال، اب تو اس کے پاس بہانہ بھی تھا، لیکن وہ دلروز کو دلہن بنی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہائے کم بخت یہ عشق، اچھے سے اچھے انسان کو بھی کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ ادھر دوسری طرف دانیال کا تو غصے سے برا حال تھا بارات کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ سے، اس لیے وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا حماد کے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ دانیال کو گئے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایوب ملک کے موبائل پر ان کے دوست یعنی حماد کے والد کی کال آنے لگی۔ حماد کے والد کی کال دیکھتے ہی ایوب ملک نے بنا دیری کی ان کے کال پک کی تھی۔ کہاں پر ہو یار، ابھی تک پہنچے نہیں بارات لے کر؟ 10 بج رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کب تک پہنچ رہے ہو تم لوگ بارات لے کر؟ ایوب ملک نے کال اٹھاتے ہی بولنا شروع کیا، جبکہ ان کی بات ختم ہوتے ہی ان کے دوست نے ان کا نام آہستہ آواز میں پکارا تھا۔ ان کی آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو۔ ایوب مجھے معاف کرنا، میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، مگر ہم لوگ بارات نہیں لا سکتے۔ حماد کے والد کی بات سن ایوب ملک تو ستے میں ہی آ گئے تھے۔ کیا مطلب کیوں نہیں لا سکتے تم لوگ بارات؟ ایوب ملک نے حیرانگی اور پریشانی سے ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ حماد پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے کل رات کا۔ حماد کے والد نے وجہ بتائی تو ایوب ملک اور زیادہ حیران ہوئے۔ ایسے کیسے ملک چھوڑ کر چلا گیا؟ کل رات تو وہ یہی تھا نا، مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا تھا اس نے، اور وہ تو شادی سے راضی تھا، بلکہ اس کی اپنی مرضی سے شادی ہو رہی تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایوب ملک کا تو ایسے جیسے دل ہی بند ہو رہا تھا، جبکہ ان کے پاس کھڑے فریاد ملک بھی کافی پریشان ہو گئے تھے ان کی باتیں سن کر۔ میں نہیں جانتا کہ وہ راتوں رات ملک چھوڑ کر چلا گیا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ آج صبح سے میں جب اسے گھر نہیں دیکھا تو آخر دوپہر کے وقت میں نے اسے کال کر کے اس کا پتہ کرنا چاہا تو اس کا موبائل بند تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے نہ جانے کہاں کہاں نہیں اس کا پتہ کیا، اس کے ہر وہ دوست کو فون کیا جس کے پاس وہ جا سکتا تھا، بلکہ بہت سی جگہ میں خود جا کر پتہ کر کے آیا، لیکن مجھے حماد کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ آخر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ حماد نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں ایک باپ کو فون کر کے اسے بتا سکتا کہ معاف کرنا، تمہاری بیٹی کی بارات نہیں آئے گی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں سے مجھے حماد کا پتہ چل جائے، لیکن میں ناکام رہا، اور ابھی 1 گھنٹے پہلے حماد کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کال کر کے بتا دوں کہ حماد معافی مانگتا ہے تم سے، لیکن وہ بارات لے کر نہیں آئے گا کیونکہ وہ دلروز سے شادی نہیں کر سکتا۔ بہت مشکل سے میں نے تمہیں کال کی ہے۔ حماد کے والد نے ایوب ملک کو سارا قصہ سنایا، جبکہ ان کی آواز خود شرمندگی اور فکرمندی کے سبب کانپ رہی تھی، اور ایوب ملک کو تو ایسا لگ رہا تھا ان کا دل بند ہو رہا اور ان کی جان نکل رہی ہو۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی دیکھ فریاد ملک نے جلدی سے پاس پڑی کرسی پر انہیں بٹھایا تھا۔ کیا بات ہے ایوب، کیوں نہیں لے کر آ رہے وہ بارات، اور حماد کہاں ہے؟ فریاد ملک کو ایوب ملک کی باتوں سے جہاں تک سمجھ آیا انہوں نے ان سے پوچھا، جبکہ ایوب ملک تو سر ہاتھوں میں گراتے رونے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ بارات نہیں لا رہے بھائی، حماد ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، اس کا کہنا ہے وہ دلروز سے شادی نہیں کرے گا۔ نہ جانے ایک ہی رات میں کیا ہوا، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنی بیٹی کو کس منہ سے یہ بات بتاؤں گا۔ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی بھائی، میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو ختم کر لوں، کم سے کم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ ایوب ملک تو باقاعدہ رو پڑے تھے۔ اس وقت ہر باپ کی یہی حالت ہوتی ہے، خدا کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے کہ اس کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی اور اس کی بارات نہ آئے۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اگر ایسی بات تھی تو انہیں ہمیں صبح بتانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی وقت ہے جب سارے رشتہ دار سب لوگ جمع ہیں اور اب ہمیں وہ فون کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بارات نہیں لا سکتے؟ بیٹا تو ان کا صبح سے غائب تھا نا، تو ہمیں صبح ہی بتاتے، کم سے کم ہماری بیٹی کی بدنامی اتنی زیادہ تو نہ ہوتی۔ فریاد ملک کا تو غصے سے کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آیا تھا حماد اور اس کی فیملی پر۔
آخر یہ کہاں کی تک بنتی تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم بارات نہیں لا رہے. وہ صبح بتاتے ہیں یا جب بھی بتاتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے نا بھائی، میری بیٹی کی بارات نہیں آ رہی، وہ بھی اس کی عین شادی والے دن. ایوب ملک بے بسی سے بولے تو فریاد ملک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور تبھی آصف ملک بھی وہاں پہنچے تھے، جو دور سے ہی ان دونوں کے چہروں پر پریشانی دیکھ چکے تھے. کیا بات ہے، آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور ایوب تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے ان دونوں سے پریشانی سے پوچھا، جس پر فریاد ملک نے ساری بات بتائی تو آصف ملک بھی سر پکڑ کر رہ گئے تھے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کریں. تھوڑی دیر تک یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ دلروز کی بارات نہیں آ رہی. کچھ لوگوں کے چہرے پر پریشانی اور افسوس تھا، جبکہ کچھ لوگ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنانے میں اور لڑکی کے کردار میں ہی نقص نکالنے میں مصروف ہو گئے تھے. ایسے حالات میں تو حاجرہ بیگم اور صبا بھی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ مسرت بیگم بھی کافی پریشان تھی. ایک حل ہے میرے پاس، مسرت بیگم اچانک بولی تو سب نے ان کی طرف دیکھا، جبکہ حاجرہ اور صبا کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجی تھی. کیا حل ہے بھابھی؟ آصف ملک نے پوچھا. ایوب بھائی، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت دلروز کا ہاتھ اپنے بیٹے غازان کے لیے مانگتی ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو. مسرت بیگم کے الفاظوں پر وہاں کھڑا ہر شخص حیران ہوا تھا، جبکہ صبا نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا جو خود بہت پریشان ہو گئی تھی. مگر بھابھی، غازان تو دلروز سے 12 سال بڑا ہے، اور اگر میں نے ہاں کر بھی دی تو کیا غازان مانے گا؟ اور کیا دلروز مانے گی شادی کے لیے؟ ایوب ملک نے مسرت بیگم سے کہا تو حاجرہ بیگم نے جلدی سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. تو کیا ہوا اگر وہ 12 سال بڑا ہے؟ آپ بھول گئے کہ میں آپ کے بھائی سے 12 نہیں بلکہ 13 سال چھوٹی تھی. اور غازان کیوں نہیں مانے گا؟ وہ فوراً مان جائے گا. اور آپ کو سچ بتاؤں تو میری شروع سے خواہش تھی دلروز کو اپنی بہو بنانے کی، مگر میں بھی یہی سوچ کر چپ ہو گئی کہ غازان اور دلروز نہیں مانیں گے. مگر مجھے بعد میں پتہ چلا وہ دونوں تو پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن غازان کی ایک غلطی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے. مسرت بیگم کی بات پر سب نے حیران ہوتے انہیں دیکھا. کیا مطلب ایک دوسرے کو پسند نہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور غازان کی غلطی کی وجہ سے دور ہو گئے؟ پوری بات بتاؤ ہمیں. فریاد ملک نے مسرت بیگم سے کہا تو مسرت بیگم نے انہیں وہ ساری بات بتا دی جو غازان نے انہیں بتائی تھی، جسے سن کر سب لوگ ہی شوق ہو گئے تھے. صبا اور حاجرہ بیگم کی حالت تو بہت ہی زیادہ بری تھی. غازان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن اب دلروز اسے معاف نہیں کر رہی، لیکن وہ اب بھی غازان سے محبت کرتی ہے. آپ سب نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر وہ خوشی، وہ رونق ہے ہی نہیں جو لڑکیوں کے چہروں پر ہوتی ہے شادی کے وقت، خاص طور پر جب پسند کی شادی ہو. مسرت بیگم کی بات پر سبھی سوچ میں پڑ گئے تھے، جبکہ صبا اپنی ماں کو اشارے کر رہی تھی کہ کچھ کہے اور انہیں روکیں. اگر غازان نے دلروز کا دل توڑا ہے تو دلروز کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی، اور صحیح بات ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے. آخر یہ کیا بات ہوئی؟ جب فائدہ کیا جب بعد میں اسے اپنی محبت کا احساس ہوا تو پہلے تو اس نے اس بچی کا دل توڑ دیا نا. حاجرہ بیگم جلدی سے بولی تو آصف ملک نے انہیں گھور کر دیکھا. بات تو آپ کی صحیح ہے بھابھی، لیکن غازان نے دلروز سے محبت بھی تو کتنی کی ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس نے دلروز کو کس قدر لاڈ سے پالا اور پیار سے رکھا ہے ساری زندگی. اور اگر اس نے دلروز کو منع کیا بھی تو یقیناً تب بھی اس نے کچھ سوچ کر ہی دلروز کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھا ہوگا، ورنہ غازان تو دلروز کو اونچی آواز میں بھی پکارتا نہیں، ڈانٹا تو بہت دور کی بات. اور مجھے بےحد خوشی ہوگی اگر میری بیٹی ایک ایسے شخص کی بیوی بنے جو اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے. ایوب ملک کی بات پر جہاں فریاد، آصف اور مسرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہیں صبا اور حاجرہ بیگم کو اپنا ڈر صحیح ہوتا نظر آیا. مگر دلروز نہیں مانے گی، حاجرہ بیگم نے پھر سے کہا تو ایوب ملک مسکرا پڑے. میں ہوں نا بھابھی، میں منا لوں گا اپنی بیٹی کو، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی مان بھی جائے گی. ایوب ملک ان سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ اب وہ دلروز کے پاس جا رہے تھے اسے غازان سے شادی کے لیے منانے کے لیے، جبکہ مسرت بیگم بھی جلدی سے غازان کو فون کرنے لگی تاکہ وہ جلدی پہنچ سکے. سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 10. امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں. سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.